امید ہے کہ سب خیریت ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اس جگہ کے جہاں پہ میں گھوم رہا ہوں اس کا میں نے بڑا ذکر کیا, بڑے اچھے لفظوں میں نے اس کا ذکر کیا, اور آج میں آپ کو اس کا اثر فائدہ بھی دکھاتا ہوں. لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے وہ کوئل دکھا دوں. وہ بیٹھی ہوئی کوئل, گرمی کی وجہ سے یہاں پہ پرندے آ جاتے ہیں, تو یہ بھی اڑے گا. چلا گیا. یہ آپ یہ جگہ دیکھ لیں, اس کا میں ذکر کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں کہ درختوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے. اب آپ خود دیکھ لیں, اتنی شدید قسم کی گرمی, اتنی شدید قسم کی بس ابھی میں گھر سے نکلا ہوں, ابھی 3 بجے کا ٹائم ہے, اور اس وقت گرمی بالکل عروج پہ ہے. وہ گرمی بھی گزارا نہیں ہوتا. گھر میں بندہ کیا کرے, لیٹ لیٹ کے باہر جاؤ اندر آؤ, باہر جاؤ اندر آؤ, فین کے نیچے بیٹھو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی گرمی کو کم کر سکے. تو اس کا پھر میں نے یہی بہتر سولوشن یہ سوچا کہ میں نے گھر میں اس طرح باہر اندر جانے سے کچھ نہیں ہوتا. نکل آتے چلو رستے میں دھوپ ہے, اتنا فاصلہ تو نہیں ہے, ابھی تقریباً 5 منٹ کا رستہ ہے, یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں. اب یہاں پہ درخت میں دکھا نہیں سکتا, یہاں کے سامنے گھر ہے, تو یہاں پہ میں آیا ہوں. اور یہاں پہ آپ کو یقین کریں اتنی ٹھنڈک فیل ہوتی ہے. ایک تو چھاؤں بہت گھنا ہے, یہ آپ دیکھ لیں, اتنے زیادہ درخت, دھوپ نیچے تک زیرو ہے. یہ دھوپ نیچے تک آتی نہیں ہے, تو یہ درخت کی وجہ سے یہ جگہ بہت ٹھنڈی ہے. اس لیے تو میں کہتا رہتا ہوں کہ درخت لگاؤ, جتنی زیادہ لگا سکتے ہو. اگر کسی کے پاس جگہ ہے اور وہ درخت نہیں لگا رہا تو میں کہتا ہوں اس کی اپنی کمزوری ہے. جگہ ہے آپ کے پاس, چاہے شہر میں ہو یا گاؤں میں ہو, درخت وہاں ٹکا کے لگاؤ. اگر آپ کی زمینیں کھیت وغیرہ ہے وہاں پہ بھی آپ درخت چن کے لگاؤ. درختوں کا یہی تو فائدہ ہے. آپ یقین کریں یہاں پہ بیٹھ کے آپ باہر کی طرف جاؤ, اتنی شدید قسم کی گرمی فیل ہوتی ہے نا, بندے کو پتہ لگ جاتا ہے بھی گرمی ہے, حبس ہے بہت زیادہ. آپ میری خود حالت دیکھ سکتے ہیں کہ میری حالت کیا ہو چکی ہے. لیکن یہاں پہ آپ یقین کریں یہ ہوا چل رہی ہے نا, یہ پتے ہوئے ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ کئی سالوں سے یہاں پہ آ کے اسٹے کرتا ہوں. بعض اوقات میں 12 بجے بھی آ جاتا ہوں, کبھی 10 بجے میں آ جاتا ہوں. اور یہ وہ تب ہوتا تھا جب لائٹ بہت زیادہ جایا کرتی ہے. اب لائٹ بہت کم, شکر الحمد للہ بہت کم جاتی ہے, اور نہ جانے کے برابر ہی ہے. تو یہاں پہ میں پھر کم ہی آتا ہوں. لیکن ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوا بور ہی ہو رہا تھا, پھر میں نے کہا یار باہر کہیں نکلتے ہیں. تو ابھی میں نکلا ہوں, تو اس جگہ پہ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے. یہاں پہ میرا اسٹے ہوتا ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں نا, وہ آپ کی گرمی کو ختم کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں میں جب رستے میں آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میری سی ویڈیو نہیں بننی وہاں تک پہنچتے پہنچتے. لیکن یہاں پہ آ کے میں نے تھوڑا سانس لیا, اور ٹھنڈی ہوا آئی, اور میں ذرا بولنے کے قابل رہا ہے. پھر میں بھی ویڈیو اسٹارٹ کی ہے. بڑھتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ بارش کے آنے کے امکان زیادہ ہیں. کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی جب اتنی حبس بڑھی ہے, اس کے اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن اچھی خاصی بارش ہوئی ہے. تو ابھی بھی یہ امکانات ہیں کہ یہ جو بس ہے یہ بارش کی پیش گوئی ہے. بارش کے آنے کی یہ بادل گھوم رہے ہیں, لیکن بارش کا بھی ویسے نظر تو نہیں آ رہی. لیکن کوئی پتہ نہیں, اس موسم میں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا, ایک دم طوفان آ جاتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ پیش گوئی بارش کی ہی ہوتی ہے جب ایک دم اتنا حبس بڑھ جاتا ہے. تو یہاں سے اب ریسٹ کافی کر لی ہے, تو یہاں سے میں اب واپسی کا سین لیتا ہوں. تو یہ مسجد ہے, یہ بہت پرانی ہے. یہاں پہ کام کرنے والے جو تھے فارم میں, زرعی فارم ہے, تو یہ مسجد ان کے لیے. تو ہم دوست وغیرہ جتنی گرمی میں اگر ہم کہیں پارٹی شارٹی کرتے ہیں, کوئی اس طرح کا سین ہو, تو ہم کھانا وغیرہ گھر سے بنوا لیتے ہیں. کوئی سالن بنوا لیتا ہے, کوئی کہتا ہے میں روٹی بنوا لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں سالن بنوا لیتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں میٹھی چیز بنوا لوں گا. تو وہ چیز ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, پھر ایک بندے پہ وہ بوجھ نہیں بنتی. تو پھر ہم یہ مسجد سے ایک صف نکال کے یہاں پہ بچھا دیتے ہیں. اب تو کافی ٹائم ہو گیا وہ سین ہوا نہیں, لیکن جب گرمیوں میں ایسا کوئی سین ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ دری وغیرہ یا اندر کوئی صف وغیرہ ہے یہاں پہ بچھا کے
پھر یہاں پہ ہماری پارٹی ہوتی ہے. بہت زیادہ پارٹی ہم نے یہاں پہ کی گرمیوں میں کہ چیزیں وغیرہ گھر سے بنوا کے لائے اور کھانا ہم نے ادھر ہی ہے. اور بڑا سکون والا ماحول, بڑی ٹھنڈی ہوا یہاں پہ آپ کو فیل ہوگی جب بندہ بیٹھتا ہے نا. لیکن اب تو دوست وغیرہ جو ایوننگ میں وہ اکیڈمی پڑھاتا ہے بچوں کو, تو وہ جگہ کافی ہے, تو جب بھی اب پارٹی شارٹی ہوتی ہے تو وہیں یہ کرتے ہیں. یہاں پہ آنے کا موقع اب تقریباً کافی سال ہو چکے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کوئی کھانا شانا نہیں کھایا. تو یہاں سے ہم واپسی کی طرف چلتے ہیں. یہ ٹیوب ویل پرانا ٹیوب ویل بہت نہائے ہیں. پھر انہوں نے یہ بند کر کے اندر فارم کے اندر انہوں نے ٹیوب ویل نکالا ہے. یہاں پہ اس کا کنواں ہوتا تھا. وہ بچپن کی باتیں, بچپن کی یادیں بچپن کے ساتھ ہی چلی گئی ہے. اور آپ یقین کریں, میں سردیوں میں صبح صبح پھول دھند ہوتی تھی, میں آتا تھا یہاں نماز پڑھنے کے لیے. جب میں تقریباً تھا کوئی 9-10 کی میں بات کروں, 2009-10 کی, تو فل دھند میں یہاں آ کے ٹیوب ویل چل رہا ہوتا اگر صبح, تو یہاں پہ ٹیوب ویل کا اتنا گرم پانی ہوتا تھا. ٹیوب ویل کے پانی سے نہانا, پھر جا کے نماز پڑھنی, نماز پڑھنے کے بعد واپس گھر جا کے ناشتہ وغیرہ کرنا, پھر اسکول کے لیے نکل جانا. اور جو آپ پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹیوب ویل کا پانی بڑا گرم نکلتا ہے سردیوں میں. یہاں پہ میں ذرا بیٹھ تو گیا ہوں, لیکن یہ آپ خود دیکھ لیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی میں کپڑوں سمیت نہایا ہوں. لیکن میں نے دیکھا جو ٹیوب ویل تھا ادھر پاس وہ چل ہی نہیں رہا تھا, بند تھا. ہمارے والا اپنا جو تھا, میں نے پوچھا, وہ بھی بند ہے. یعنی کوئی لگا ہی نہیں رہا پانی, کیونکہ 1-2 دن بارش ہوئی تھی, اچھی خاصی بارش ہوئی, تو اس لیے وجہ سے فصلوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے ٹیوب ویل میں ہر آس پاس جتنے بھی تھے وہ سارے بند ہیں. تو ابھی میں یہاں سے لوں گا واپسی کا سفر. واپسی کا سفر کتنا دور ہے, یہ نظر آ رہا ہوگا, یہ ہمارے گھر ہے. لیکن یہاں پہ میں بیٹھا تھا تھوڑا, میں نے تھوڑی ٹھنڈی ہوا لگ جائے, تو اب یہاں سے میں چلتا ہوں واپس. میں بتاتا ہوں, جیسے یہ گھاس ہے نا, یہاں پہ تو اتنی زیادہ نہیں ہے, اس سائڈ پہ بہت زیادہ تھی. تو اس موسم میں کبھی دوپہر کو یا صبح صبح اسکول جانے سے پہلے, چھٹیاں تھیں اسکول کی, یہ میں اسکول کے دور کی بات کر رہا ہوں, 2005, 6, 7, 8 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم یہ گھاس وغیرہ یہ کاٹتے تھے اپنے جانوروں کے لیے. اور اب میں وہاں سے گزرتا ہوا آ رہا تھا, تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی چیز نہ کاٹ لے, کیونکہ اسی موسم میں سانپ بہت زیادہ نکلتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار بچپن کے دن تھے کہ جب ہم یہ گھاس کاٹتے تھے, تو آج یہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. دھکے بڑے کھائے ہیں بچپن میں. یہ جتنی بھی آس پاس جتنی بھی زمینیں ہیں, جتنے بھی کھیت ہیں, ہم نے چپا چپا مارے ہیں. صبح صبح ہم نے گدا گاڑی تیار کرنی, باقی کزن وغیرہ بھی تھے, تو ہم نے چارہ لینے نکل جانا تھا. اب تو چھٹیاں, جیسے چھٹیوں میں ہوتا تھا کہ ہم نے صبح نکل جانا تھا نماز کے بعد, صبح صبح ٹھنڈ میں, اور یا شام کو, کیونکہ گرمی ہوتی تھی, تو ہم نے دھوپ تیز ہونے سے پہلے پہلے جانوروں کے چارے کا بندوبست کرنا ہوتا تھا. اور لیکن اس ٹائم مجھے بھی یاد ہے, میں بھینس نکال لیا کرتا تھا اس ٹائم, یعنی 3 بجے میں نکال لیتا تھا. پھر ان کھیتوں میں اس طرح چراتا ہوتا تھا, اس طرح خالی زمین میں. تو پھر میں جیسے عصر کی نماز ہوتی, عصر کا ٹائم ہوتا, میں بھینس گھر واپس لے کے آتا, اس کو نہلاتا, اور اس کے بعد اس کو چارہ والا ڈالنا, پھر میں کھیلنے کے لیے نکل جاتا. کیونکہ اس وقت یہ ہوتا نا کہ چارہ وغیرہ کھلانے کے بعد میں اس دودھ نکالنے کا بھی وہی ٹائم ہوتا ہے. تو یہ چیزیں, یہ ٹائم تھا وہ گزر گیا ہے. اب بھینس ہے لیکن کسی کے پاس رکھوائی ہوئی ہے, ہمارے پاس جگہ تو ہے لیکن کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے, کوئی چارہ وغیرہ کے لیے. باقی چیزیں جانوروں کے لیے, اگر آپ نے جانور رکھنے تو ایک بندہ تو ضرور اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ چارہ وغیرہ ڈالے, تو خیال رکھے اس کا. تو وہ چیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم نے پھر کسی کے پاس رکھوائی ہوئی ہے بھینس. تو صبح کا دودھ ان کا ہوتا ہے, شام کا دودھ ہمارا ہوتا ہے. تو یہ گاؤں کی لائف سے گزر گئی. اب تو شہر کی لائف ہی ہے, 2 دن کے لیے یہاں آتا ہوں, باقی لائف میری وہیں گزار رہی ہے. تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کر لیتا ہوں, کیونکہ میری بالکل بولنے کی ہمت زیرو ہو گئی ہے. تعالیٰ میں بالکل خشک ہو چکا ہے.
اور یہاں سے میں واپسی کا روٹ پکڑتا ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.